بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز میں ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سوال کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چھوٹے ہوئے فرائض شرعیہ کی قضا۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہے، جب تک فرض ذمہ پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ اس اصول کی عقلی حیثیت کسی دلیل کی محتاج نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ شریعت ہمارے کسی عقلی اصول کو تسلیم کر کے اس پر اپنے مسائل کی بنیاد رکھے۔ ادھر ہم مسلمانوں کی غالب اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہر شخص پر ایک زمانہ تھوڑا یا بہت جاہلیت کا گزر چکا ہے، جس میں نہ نماز کا خیال نہ روزے کی پرواہ۔ اس لیے قضا نمازوں کے لیے لازم فی ذمہ ہونے سے بہت کم ہی لوگ خالی ہیں۔ اب اس مسئلے سے حسب ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا واقعی جب تک کوئی فرض نماز باقی فی ذمہ ہے، نوافل جن میں سنن رواتب بھی داخل ہیں مقبول نہ ہوں گے؟ جو لوگ اس حالت میں کہ قضا نمازیں ان کے ذمے ہیں ہر نماز کے ساتھ سنتیں اور نفلیں پڑھتے ہیں، ان کی سنتوں اور نفلوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ضائع کی جائیں گی یا قضا نمازوں میں محسوب ہوں گی؟ یہ اصول تو عام اور ہمگیر ہے، یقیناً نمازوں کے ساتھ اس کی خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں۔ تو کیا روزوں اور دیگر فرائض شرعیہ میں بھی یہی اصول جاری ہے؟ خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے لیکن نفل صدقات دیتے رہتے ہیں۔ مثلا کبھی کوئی چیز پکوا کر فقراء کو تقسیم کر دی، کسی نیک کام میں چندہ دے دیا، سائلوں کو پیسے دے دیے۔ اس طرح زمیندار اور کاشتکار حضرات عشر ادا نہیں کرتے، لیکن برداشت فصل کے موقع پر جمع شدہ سائلین کو کچھ دے دیتے ہیں، اور سارا سال گداگروں کو ان کہ گھر والوں کی طرف سے مٹھی آٹا اور غلہ دیا جاتا رہتا ہے۔ اس طرح دیتے وقت نہ ان کی نیت عشر اور زکوٰۃ کی ہوتی ہے، نہ انہوں نے عشر اور زکوٰۃ کا کوئی حساب کر رکھا ہوتا ہے۔ اس طرح کے اخراجات کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وہ سب دیا دلایا ضائع کیا جا رہا ہے یا عند اللہ عشر اور زکوٰۃ میں محسوب ہو رہا ہے؟ اسی اصول پر کہ جب تک فرض ذمے پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا، دلیل کی حیثیت سے جو کہ قولہ تعالی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورہ فاطر جس کا ترجمہ ہے، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا کسی حدیث میں عمل صالح کی تفسیر فرائض اور الکلم الطیب کی نفلی اذکار کے ساتھ وارد ہوئی ہے؟ یہ تھا سوال۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں، آپ کے تمام سوالات جس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ایک صحیح مسئلہ ذرا غلط طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ کسی عمل کا قبول کرنا یا نہ کرنا انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، خداوند عالم کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی کے ذمے فرضوں کی قضا لازم ہے اور فرض کی قضا ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاص کی بنا پر وہ سنن اور نوافل بھی ادا کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خلوص کو رد فرما دے۔ ہاں اگر فرض کی قضا سے غافل رہ کر یہ کام کرے تو امید نہیں کہ یہ فعل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، کیونکہ فرض کی قضا بمنزلہ قرض ہے، اور قرض ادا کرنے سے غفلت برت کر خیرات کرنے کی کوئی معنی نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک زمانہ حالت جاہلیت میں گزار دیا ہو اور اس میں بے شمار نمازیں چھوڑ دی ہوں، ان کے پچھلی قضا بھی ادا کرنا اور سنن اور نوافل بھی پڑھنا مشکل ہے۔ اس میں اندیشہ ہے کہ اکثر کسل کی بنا پر وہ قضا ادا کرنے سے رہ جائیں گے۔ اس کے برعکس اس میں بڑی سہولت ہے کہ ہر وقت کی فرض نماز کے ساتھ جتنی سنتیں بالعموم پڑھی جاتی ہیں ان کو سنت کی نیت سے پڑھنے کی بجائے آدمی پچھلے چھوٹے ہوئے فرائض کی قضا کے طور پر پڑھتا رہے، یہاں تک کہ اس امر کا گمان غالب ہو جائے کہ پچھلی سب قضائیں ادا ہو چکی ہیں۔ اس طرح آدمی بغیر کسی دقت کے بآسانی اس فرض سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھی ہوئی نمازوں کے ضائع ہونے یا نہ ہونے کا قصہ چھوڑیں، اب جب کہ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو آئندہ تمام سنتیں اور نوافل پچھلے چھوٹے ہوئے فرضوں کی نیت کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ چھوٹی ہوئی نمازوں ہی کی طرح قضا روزوں کا معاملہ بھی ہے۔ جس کے فرض روزے چھوٹ گئے ہوں وہ نفل روزے رکھنے کے بجائے فرض کی نیت سے پچھلے قضا کیوں نہ ادا کرے؟ یہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ آپ خود سوچئے،
آخر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ جس کے ذمے فرض زکوٰۃ واجب ہو وہ اسے تو ادا نہ کرے اور یوں خیرات کرتا پھرے؟ آخر کیوں نہیں وہ اس طرح خیرات کو زکوٰۃ کا حساب لگا کر ادا کرتا؟ ضائع کرنے یا قبول کر لینے کے اختیارات تو اللہ تعالیٰ کو ہیں، مگر جو بات ہمارے اور آپ کی عقل میں آ جاتی ہے کہ فریضہ سے غفلت برت کر نوافل ادا کرنے میں کوئی معقولیت نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آئے گی؟ اگر وہ پوچھیں کہ جو کچھ میں نے لازم کیا تھا وہ تو نے ادا نہیں کیا اور اپنی خوشی سے یہ سب کچھ دے دیا، تو آخر کس کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے اس کے متعلق میرے علم میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ الکلم الطیب سے مراد نفلی اذکار اور عمل صالح سے مراد فرائض ہے۔ جن صاحب نے یہ استدلال پیش کیا ہے آپ انہی سے دریافت کریں، ممکن ہے ان کے علم میں ایسی کوئی حدیث ہو۔ البتہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے کہ الکلم الطیب سے مراد اللہ کا ذکر ہے اور عمل صالح سے مراد فرائض ہیں، اور یہ بھی انہی کی رائے ہے کہ جو فرائض ادا کرے اس کا عمل اس کے ذکر اللہ کو لے کر اوپر صعود کرے گا، مگر جو محض ذکر کرے اور فرائض ادا نہ کرے اس کا ذکر رد کر دیا جائے گا۔ ترجمان القرآن، فروری 1959۔